قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ ناظرین و سامعین، کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کے باعث پروگرام جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑا، اس پر معذرت خواہ بھی ہوں اور امید ہے آپ انشاءاللہ میری اس معذرت کو قبول بھی فرمائیں گے اور آپ کی تکلیف پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ انتظار میں ہیں۔ ہم نے یہ سلسلہ صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت کے ساتھ ایسا جڑے کہ پلے تو ہمارے کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہی نسبت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا باعث بن جائے اور آپ اور میں، ہم سارے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ آج ہماری دوسری نشست ہے اس موضوع کی۔ کل میں نے جناب ہاشم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور یہ جناب ہاشم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، جن تک جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کو جاننا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ کو جانیں نہ جانیں خیر ہے، اپنے خاندان کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں نہ ہوں خیر ہے، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعارف یہاں تک جو آگے تک کر سکتے ہیں جی بسم اللہ، ورنہ آپ اور میں جو پہلی کلاس کے اور پہلی درجے کے طالب علم ہیں، ہمارے لیے یہاں تک جاننا ضروری ہے۔ جناب ہاشم نے 6 شادیاں کی تھی اور ایک شادی ان کی وادی یثرب جو بعد میں مدینۃ النبی بنا وہاں ہوئی، اور حیات کے آخری دنوں میں ان کا بڑا اور پہلا بیٹا جو ہے، جسے تاریخ نے بعد میں عبد المطلب کا نام دیا، وہ پیدا ہوا، چونکہ ان کا ننہال یعنی عبد المطلب کا وادی یثرب کا تھا۔ اہل مکہ کو زیادہ علم نہیں تھا، صرف خاندان کے کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ جناب ہاشم کا بیٹا وادی یثرب پہ ہے۔ پھر ان کے چاچا مطلب بن عبد مناف، یعنی جو ہاشم کے بھائی تھے، وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مکہ سے وادی یثرب کا سفر کرتے اور اپنے بھتیجے کو لے کر وادی یثرب سے مکہ پہنچتے۔ خاندانی نام ان کا عامر تھا اور یہ شیبہ بھی کہلائے اور بعد میں یہ عبد المطلب بھی کہلائے۔ شیبہ کے بارے میں علماء مورخین نے 2 وجہ لکھی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ان کے سر کی چوٹیاں میں کچھ بال سفید تھے، جن کے باعث سفید بالوں والوں کو عربی زبان میں شیبہ کہا جاتا ہے، جس سے ان کا لقب شیبہ بھی مشہور ہوا۔ یا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے لمبی عمر پائی
اور عربی زبان میں بڑی اور لمبی عمر والے کو بھی شیبہ کہا جاتا. لیکن ان کی شہرت عبد المطلب کے نام سے. جب ان کے چاچا ان کو وادی یثرب سے مکہ لائے تو راستے کا 14-15 دن کا سفر، وہ بھی اونٹوں کا، تو گرد و غبار نے چہرے کی رونق کو کچھ مدھم سا کر دیا. خوبصورتی پر تھوڑی دھول کی اوس پڑ گئی تھی. اہل مکہ نے سمجھا کہ مطلب بن عبد مناف یہ کہیں سے غلام لائے ہیں، جس وجہ سے یہ عبد المطلب کہلائے کہ عبد کا معنی غلام لیا گیا. اور بعض علماء مورخین نے لکھا ہے کہ چاچا نے ان پر توجہ اتنی دی، ان کا خیال اتنا رکھا کہ ہر مجلس اور ہر محفل میں انگلی پکڑ کر ساتھ رکھا، جس سے اہل مکہ نے دھوکہ کھایا کہ یہ مطلب کا بیٹا ہے، اور انہوں نے عبد کا معنی بیٹا لیا، جس وجہ سے یہ عبد المطلب بھی کہلایا. جوانی کو پہنچے تو سرداری کی وہ تمام نشانیاں جو جناب ہاشم کی پیشانی کے اندر تھی اور چہرے میں تھی، وہ ان کے چہرے میں اہل مکہ کو نظر آئیں، اور اہل مکہ نے ان کو سید قریش کا لقب دیا اور ان کے سر پر سرداری کا تاج. قدرت کلام اور قدرت فیصلہ، وجاہت اور شباہت، خوبصورتی، یہ چونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، اور وہ خون کا اثر ایسا چلا آ رہا تھا کہ اللہ پاک نے خون نبوت کی وہ خوبصورتی ان تمام بڑوں کے اندر بھی ایسی رکھی تھی کہ چہرے سے سرداری دور سے نمایاں ہوتی تھی. یہ وہی عبد المطلب ہے کہ مدتوں سے چاہے زمزم گم ہو گیا تھا، جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، جس زمزم کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی نہر کا چشمہ ہے، جو پانی کے ساتھ ساتھ غذا کا کام دینے والا بھی ہے، اور جو رہتی دنیا تک اللہ کا انعام ہے. مدتوں سے وہ گم تھا، گرد و غبار نے اور زمانے کی گردشوں نے اسے ایسا گم کر دیا تھا کہ اہل مکہ پانی پینے کو ترس گئے تھے. اور اس سردار قریش نے اہل مکہ کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے زمزم کی تلاش کے لیے پریشانی کا اظہار کیا، کوششوں کا ارادہ کیا، تو خواب کے اندر چاہے زمزم کھودنے کا حکم بھی دیا گیا اور چاہے زمزم کی جگہ بھی ان کو بتائی گئی کہ وہ کہاں گم ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر چاہے زمزم کی تلاش شروع کی. دیکھنے والوں نے مذاق بھی اڑایا، پھبتیاں بھی کسی، لیکن وہ سردار کیا کہ جو اپنے ارادے سے واپس پلٹے. اور پھر میرے اللہ کی بھی یہ عادت ہے کہ وہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. محنت پھل لائی اور ایک دن زمین سے وہ چاہے زمزم دوبارہ نکلا، اور یہ عبد المطلب کی محنتیں تھی. نمبر 2، یہ وہی عبد المطلب ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 50-52 دن پہلے جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ جو کعبے کو گرانے کے لیے ملک یمن سے مکہ کے لیے آتا ہے، اور وہ ہاتھیوں کے
کے لشکر اور اپنی فوج کے ساتھ مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور اہل مکہ کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اور انہی دنوں میں جناب عبد المطلب کے چرتے ہوئے 200 اونٹ بھی وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور جناب عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ تم کیسے سردار قریش ہو کہ میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں، تمہیں اپنے 200 اونٹوں کی فکر پڑ گئی کہ ان اونٹوں کو چھڑانے آئے ہو۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں کعبے کا مالک نہیں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے، میں اپنے اونٹوں کا خیال رکھنے والا ہوں، جس کا کعبہ ہے اپنے کعبے کا وہی خیال رکھنے والا ہے، وہ جانے اور تو جانے، میرے اونٹ میرے حوالے کر۔ چنانچہ اپنے اونٹ مکہ میں واپس لا کر اہل مکہ کو جمع کر کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ پاک سے رو رو کے کعبے کی حفاظت کی دعا مانگی، اور اہل مکہ کو کچھ دن مکہ سے نکل جانے کا حکم دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت بھی فرمائی، اور ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو میرے اللہ نے ابابیلوں سے نیست و نابود کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کہ جانوروں کی گوبر کی طرح میرے اللہ نے ان ہاتھیوں کے لشکر اور لشکر والوں کو بے نام و نشان کر دیا۔ جناب عبد المطلب نے بھی اپنے ابا ہاشم کی طرح 6 شادیاں کی، اور ان شادیوں کے باعث کسی نے لکھا کہ ان کے 15 بیٹے ہوئے، کسی نے کہا 14 ہوئے، کسی نے کہا 12 ہوئے، اور ان کے بیٹوں میں سے 10 کے بارے میں تو تاریخ کچھ بتاتی ہے، باقیوں کے بارے میں تاریخ خاموش۔ اور عبد المطلب کی 6 بیٹیاں ہوئی جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھیاں کہلائیں، اور 10 عبد المطلب کے بیٹے ہوئے، جن میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ ان کے بڑے بیٹے حارث ہوئے، اور پھر حارث کو اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ ان چاروں کو اللہ پاک نے ایمان نصیب فرمایا۔ چاروں کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، جن میں ربیعہ بن حارث مشہور ہیں کہ جن کا نام نامی فتح مکہ کے خطبے میں ملتا ہے، جب جناب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں ربیعہ بن حارث کے اس معصوم بیٹے کے، جن کو حزلی قبیلہ والوں نے بنو سعد میں بچپن کی عمر میں قتل کر دیا تھا، اس کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ اور ایک ابو سفیان بن حارث، یہ چوتھے بیٹے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی یعنی دودھ پینے میں شریک بھائی بھی ہیں، اور بچپن سے جناب نبی کریم علیہ السلام کے دوست بھی۔ جب اعلان نبوت ہوا تو یہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت میں اشعار کہے، چونکہ یہ عرب کے بہت بڑے مشہور شاعر بھی تھے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا قلب اطہر ان کے بارے میں شدید زخمی ہوا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب اللہ کسی کو ایمان دینے پہ آتا ہے تو آخر یہ ایک دن مکہ سے مدینہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ادھر سے جناب نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے
فتح مکہ کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں کہ راستے میں ملاقات ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرماتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، سامنے آنے کی اجازت بھی نہیں دی، سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ آخر 2-3 بار اس سفر میں جو حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ کے سفر میں ساتھ تھی، ان کی سفارش پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست حق پر بیعت فرمایا، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور پھر یہ شاعر رسول بنے، اور انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی مدح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی میں اپنی زندگی گزاری، یہاں تک کہ علماء مورخین و محدثین نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے وصال پر ان کی طرف سے ایک مرثیہ بھی لکھا ہے، جو انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے وصال پر اپنے اشعار کہے۔ حارث کے بعد زبیر ہوئے، اور زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے والد کے ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بھی سکے بھائی تھے، جناب ابی طالب بھی اور جناب زبیر بھی۔ جناب زبیر نے بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کو بچپن میں انگلی پکڑ کر چلایا، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی بہترین، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب قریش مکہ نے تعمیر کعبہ کا ارادہ فرمایا تو اس تعمیر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات شریک تھے، ان میں یہ بھی تھے اور حضرت عباس بھی تھے، تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جوانی کی عمر میں اپنے ان چچاؤں کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ان چچاؤں میں 2 کے بارے میں تو تمام مورخین نے لکھا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، جن کو جناب نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن تمغہ امتیاز عطا فرمایا، اور جن کی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت عباس کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس مشہور مفسر قرآن اور مشہور صحابی ہیں، جن کا مزار سعودی عرب کے شہر طائف میں، اور ان کے ایک بیٹے حضرت قسم بن عباس جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے کفن دفن میں بھی شریک تھے، ان کا مزار سمرقند ازبکستان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں میں ابو لہب بھی ہیں، جن کی ماں اور جناب محترم عبداللہ کی ماں الگ تھی لیکن باپ ایک۔ ان کی مذمت میں قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، تبت یدا ابی لہب۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد مکہ میں دشمنی میں سب سے آگے یہ جناب ابی لہب تھے۔ انہی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کی نسبت کو جوڑا تھا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا، جس رشتے کو بعد میں ابو لہب نے توڑا
اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے لیے بد دعائیں فرمائیں اور ان میں سے ایک کو ایک جنگلی بھیڑیا یا شیر آیا اور چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ بعد میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی دونوں نور نظر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو چلاتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچاؤں کے بارے میں اور پھر خاص طور پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس نسبت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔